غزالہ نے سلطان شاہ کی بات درمیان سے اچک لی۔ اس کھلی جگہ پر پاکستان کے کون سے خفیہ راز پوشیدہ تھے؟ وہاں بم پھٹنے سے کیسی جانی اور مالی تباہی ہوتی؟ اس کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی تھا۔ تمہارا نکتہ بہت فکر انگیز ہے۔ ویرا نے اعتراف کیا، گوپال صرف سیکرٹ ایجنٹ نہیں، بلیک کیٹ ہے۔ اس جیسے پیشہ ور آدمی کو ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیتا کانت کے ساتھ جس مشن پر آیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، میں نے دخل انداز ہوتے ہوئے کہا۔ سیتا غائب ہو چکی تھی، گوپال مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے ایک منفی راہ اختیار کر لی۔ یہ ان لوگوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ پاکستانیوں کے مقابلے میں کوئی بھی شکست انہیں دل برداشتہ کر دیتی ہے اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہم کو ان سے دوہرے محاذ پر لڑنا پڑ رہا ہے۔ ان کی سازشوں کی روک تھام کے ساتھ دہشت گردی کے امکانات پر بھی نظر رکھنا پڑ رہی ہے، غزالہ بولی۔ وہ مرغی اور انڈے والا سوال تھا، جس طرح یہ طے کرنا محال تھا کہ ان دونوں میں سے کون پہلے پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح یہ سمجھنا مشکل تھا کہ مار کھائے ہوئے بھارتی کس وقت دہشت گردی پر اتر آتے ہیں۔ ان کی نظروں میں انسانی خون کی کوئی وقت اور حرمت نہیں تھی۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے کسی بھی وقت کوئی حرکت کر سکتے تھے۔ 11 بجے وہ فون آ ہی گیا جس کی مجھے توقع تھی۔ اپنے موبائل فون کے اسکرین پر نک کا نمبر پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ ایڈی نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ رات اس نے کہیں سے مجھے فون کیا تھا، میں نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ مجھے معلوم ہے، تم نے اس کو نام سے مخاطب کر کے حیران کر دیا تھا۔ نک کی آواز سے تکان مترشح تھی۔ ہمارے پیشے میں یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے اصل نام پر بنے ہوئے کاغذات پر سفر کر رہا تھا اور اس پرواز سے کراچی میں ٹرانزٹ پر رکنے والا اکلوتا مسافر تھا۔ اسے اپنا نام سن کر حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اول خان سے حاصل کی ہوئی معلومات دہراتے ہوئے کہا۔ وہ تم سے ناخوش تھا، اسے تمہارا طنزیہ انداز اور گفتگو پسند نہیں آئی۔ نک نے جواب دیا اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بھی اپنے افسر اعلیٰ سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ مجھ پر اپنی برہمی کا اظہار کرنے کے بجائے محض ایک غیر جانبدارانہ اطلاع دے رہا تھا۔ بعض لوگ پیدائشی طور پر ناخوشی کے مریض ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کوئی بات پسند نہیں آتی۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے اس کی باتوں میں انتشار اور بے ربطی کی نشاندہی کی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ چلا گیا اور اب میرا رابطہ صرف تم سے رہے گا۔ میں نے دانستہ ایسی باتیں کہیں جن کو سن کر نک کو اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل سکے۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اس کے جذبات تم تک پہنچا دوں، حالانکہ ایسی کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ تم خود ایک ذمہ دار افسر ہو، اپنی صوابدید سے صحیح فیصلے کرتے ہو۔ ضرورت سمجھتے تو تم خود یہ بات مجھے بتا دیتے۔ مجھے اس کی طرف سے بدزن کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بہرحال وہ میرا افسر ہے، میں اس کے مقابلے میں تم کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے تبادلے کے احکام جاری ہو چکے ہیں، میں کسی بھی وقت واپس جا سکتا ہوں۔ تو کیا تمہاری ذمہ داریاں بھی ٹام سنبھالے گا؟ میں نے قدرے حیر سے پوچھا۔ اس کے لیے CIA کی مصروفیات کافی ہیں، میری جگہ میرے محکمے کا کوئی اور آدمی آئے گا۔ تم اس طرح بات کر رہے ہو جیسے شام ہی کو کراچی چھوڑ دو گے۔ میری پیکنگ ہو چکی ہے، کاغذات تیار رہتے ہیں، کسی بھی وقت فون آئے گا اور میں سیٹ لے کر چل دوں گا۔ تو کیا ڈینی والی ڈیل کسی اور کے ساتھ مکمل ہوگی؟ اس بار میں نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا۔ یہ ایک بہت بڑی اور تاریخی ڈیل ہے، میری دلی خواہش ہے کہ جو میرے ہاتھوں پایا تکمیل کو پہنچے۔ اگر اس میں کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں اور تم کو میرے جان نشین سے تعاون کرنا پڑے۔ میں تم کو جانتا ہوں، تمہیں پرکھ چکا ہوں۔ ایڈی کے نام زد کیے ہوئے نئے آدمی سے معاملات طے کرنے میں مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ نک کی ہلکی سی آسودہ ہنسی کی آواز آئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے میرے الفاظ سے اس کی انا کو تسکین ملی ہو۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، مجھے جانا پڑا تو میں تمہیں آنے والے سے متعارف کرا کے چلا جاؤں گا۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود کسی سے یہ بات نہیں کہہ سکا کہ اس مرحلہ پر میرا تبادلہ سود مند نہیں رہے گا۔ میرے ہیڈ کوارٹرز میں اس بات کو غلط رنگ دیا جاتا۔ میرے ہاتھ سے یہ کہتے پھرتے کہ میں ڈینی کی گرفتاری کا سہرا اپنے سر باندھنے کے لیے کراچی میں رکنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تمہارے کہنے سے زیادہ ایڈی کے سوچنے کی بات تھی۔ کرنل داور ہر ایک کے سامنے نہیں کھل سکتا۔ تمہاری ڈیل مجھ سے نہیں، FBI سے چل رہی ہے۔ تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بعد آنے والا میرے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کی پابندی کرے گا۔ اس نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میرا وعدہ پورا ہوگا، تم کو $2 ملین ملیں گے اور تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اچھا ہوا کہ تم نے اس وقت یہ باتیں بتا دیں۔ اب میں اپنی پوزیشن پر نئے سرے سے غور کروں گا۔ میں نے یہ باتیں بتانے کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں تم نے ایڈی کا ذکر کیوں نکال لیا۔ بلا وجہ بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ میری بات پر اس نے چونک کر سنبھالا لیا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم اپنی تیاری کر لو، صبراج کسی وقت پاکستان آ سکتا ہے۔ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ اس کی آمد میں تاخیر ہوئی تو تم چلے جاؤ گے، اب یہ خبر دے رہے ہو؟ میں نے تعجب سے کہا۔ جب تک وہ یہاں آ نہ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہونے والا ہے۔
بعض اوقات ایسے ناگزیر اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ سارے منصوبوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، سب کچھ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتا چلا جائے اور میں اپنے ہاتھوں سے ڈینی کو ہتھ کڑی لگا کر امریکہ لے جا سکوں۔ تم FBI کے افسر ہو، مگر تم سے میری کچھ ذہنی ہم آہنگی ہو چکی ہے۔ کسی دوسرے کے ساتھ مجھے چوکنا رہنا ہوگا۔ ایڈی نے مجھے بے خبری میں گن پوائنٹ پر لے کر میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کی طرف سے میرے دل میں گرا پڑ چکی ہے۔ دوبارہ اس سے سامنا ہوا تو اسے اس رقیق حرکت کا جواب ضرور دوں گا۔ یہ اس کا مجھ پر قرض ہے جو میں اتاروں گا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے اس کی دلی آرزو سن لینے کے بعد بات دوبارہ ایڈی کی طرف گھما دی۔ ایڈی کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اسے تمہاری ان ارادوں کی بھنک مل گئی نا تو وہ از خود یہاں آئے گا اور تمہیں معذور کر کے چلا جائے گا۔ وہ اپنے حریفوں کو مارنے سے زیادہ اپہج حالت میں زندہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس نے سرد جنگ کے زمانے میں 2 نوجوان روسی ایجنٹوں کو مکمل نامرد کر کے چھوڑ دیا تھا۔ دونوں کی بیویوں نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ ایک پاگل ہو گیا، دوسرے نے خودکشی کر لی۔ مجھے اس کے قصیدے نہ سناؤ، میں نے تلخیص اس کی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں اس سے زیادہ شفاق ہوں۔ اگر وہ ایسا ہی اذیت پرست ہے تو میں بھی اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوا کر صرف دھڑ بھاگ کی چھوڑ دوں گا۔ وہ جب تک زندہ رہ کر زمین پر لڑکتا رہے گا، امریکی ایجنسیوں کے اہلکار اسے دیکھ کر کرنل داور کے نام سے پناہ مانگیں گے۔ تم بلا وجہ بات بڑھا رہے ہو، میں ڈر رہا ہوں کہ تم اپنی جذباتی باتوں سے معاملہ بگاڑ دو گے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، توہین کا احساس ہے جس نے مجھے مشتعل کیا ہوا ہے۔ تم ایڈی کے ماتحت ہو، میں تم کو نہیں روکوں گا۔ تم چاہو تو میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں ڈال سکتے ہو۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ میرے سامنے آئے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں بی جمالوں کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے مصالحانہ لہجہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے ایڈی سے خوش نہیں تھا۔ تمہارا کہا ہوا ہر لفظ تمہاری امانت ہے۔ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اپنے دل سے کدورت نکال دو۔ اسے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کی ضرورت تھی، اسے تم کو نیچا دکھانے کا شوق نہیں تھا۔ ہم دل و جان سے اپنے ہر انفارمر کی قدر کرتے ہیں، اور تم تو ڈینی کو ہمارے جال میں لا رہے ہو جو برسوں سے ہمارے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے۔ رات کو ایڈی نے مجھے کہاں سے فون کیا تھا؟ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھا، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے مجھے تم سے رابطہ قائم کرنے سے کیوں روکا تھا؟ روکا نہیں تھا، یہ کہا تھا کہ ضرورت ہوئی تو میں خود تم سے رابطہ کر لوں گا، اور اس وقت میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی تک تم نے کام کی صرف ایک بات کی ہے، اور وہ بھی نئی نہیں ہے۔ سوبراج کی جلد از جلد واپسی کی خبر پرانی ہو چکی ہے۔ تم بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے، بار بار ایڈی کا ذکر لے بیٹھتے ہو۔ اس نے شکوہ کیا۔ چلو اب تمہارے پاس موقع ہے، جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ ایڈی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اب میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج شام وقت دے سکو گے؟ اب تم نے ایڈی کا نام لیا ہے، آخر تم لوگ مجھ سے ملنے کے لیے اس قدر مضطرب کیوں ہو؟ میں کوئی خوبصورت حسینہ ہوں اور نہ ہم جنس پرست، آخر تم کیا چاہ رہے ہو؟ میرے جلے کٹے جواب پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ میں ناگواری سے موبائل فون اپنے کان سے لگائے اس کے ہنسنے کی آوازیں سنتا رہا۔ ہنسی تھمنے کے بعد اس نے کہا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فون پر نہیں کہی جا سکتی، ان کے لیے ملاقات ضروری ہے۔ ملاقات کے لفظ کے ساتھ مجھے اب گن پوائنٹ یاد آنے لگا ہے۔ رات کو ایڈی مجھ سے دوسری ملاقات کا خواہاں تھا، اب تم وہی فرمائش کر رہے ہو۔ بار بار یہ ناخوشگوار ذکر نہ کرو، تمہارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ملنے کے لیے آؤ گے تو تمہارے 2-4 آدمی آس پاس منڈلا رہے ہوں گے، جو کوئی گڑبڑ ہوتے ہی تمہارے بچاؤ کے لیے حرکت میں آ جائیں گے۔ اس کی نرم اور مصالحانہ آواز ابھری۔ ایڈی کو یقین تھا کہ رات کو آدمیوں سے لدی ہوئی جو ڈیزل پک اپ ہمارے قریب سے گزری تھی وہ تمہارے STF کی تھی۔ وہ لوگ جارحانہ انداز میں ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے بظاہر غائب ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ کہیں چھپ کر آخر تک ہماری نگرانی کرتے رہے ہوں گے۔ اپنے ان اندیشوں کے باوجود تم مجھ سے ملنا چاہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ میں تم سے طے شدہ ملاقات میں گڑبڑ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم محافظوں کے ساتھ آؤ گے۔ میں 8 بجے شیرٹن ہوٹل کے فرسٹ فلور کے لاؤنج میں آؤں گا۔ میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد جواب دیا، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ یہ ملاقات تمہارے لیے بھی مفید ثابت ہوگی۔ وہ میری رضامندی پا کر خوش ہو گیا۔ ہو سکے تو اب اس ملاقات کے مقاصد پر بھی روشنی ڈال دو، میں نے زور دیے بغیر کہا۔ 8 بجے ملو گے تو مقصد جان کر خوش ہو جاؤ گے۔ وہ مزید کھلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ نک سے گفتگو ختم ہوئی تو تبادلہ خیال کا سلسلہ چل پڑا۔ میں نے اس گفتگو میں نک کے انداز اور لب لہجے سے جو کچھ اندازہ لگایا تھا وہ سب کے سامنے دہرا دیا۔ ہمارے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ جلال آ پہنچا۔ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ پھر کوئی نیا مارکا درپیش ہے۔ اس نے سب سے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے پرمزاح انداز میں کہا، مارکا نہیں، مرحلہ کہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔
ویرا نے اپنی مسکراتی ہوئی نیلی آنکھیں اس کے چہرے پر جما کر اس کی تصحیح کی۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ ویرا اسے مارکا اور مرحلہ کا فرق سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن جلال نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ وہ لفظی فرق کے بجائے حقائق جاننا چاہ رہا تھا۔ ایڈی ہاک کے کراچی میں مختصر قیام کے بارے میں وہ بالکل بے خبر تھا۔ وہ خبر سن کر اضطراری طور پر اس کا پارا چڑھ گیا۔ امریکی اور پاکستانی حکومتوں کے درمیان ہونے والے ایک پرانے معاہدے کے روح سے وہ لوگ اس بات کے پابند تھے کہ ایڈی کے شہر میں قیام کے بارے میں دفتر خارجہ کو پیشگی اطلاع دیتے۔ امریکہ جانے والے ہر پاکستانی اہلکار کے بارے میں کئی دن پہلے امریکیوں کو باخبر کر دیا جاتا تھا۔ وہ دو طرفہ قانونی اور اخلاقی پابندی تھی۔ ایڈی کے بارے میں امریکیوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلے مجھے شبہ ہوا تھا کہ نک اپنا تبادلہ رکوانے کے لیے مجھے ایڈی سے ملوانا چاہ رہا تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کچھ اور ہی چکر تھا۔ میں نے جلال کے استفسار پر بتایا، ایس ٹی ایف کے لیے کام کرنے والوں کی شہرت کچھ ایسی ہے کہ بعض امریکی حکام کو ابھی تک کرنل داور کی پیشکش پر یقین نہیں آ سکا ہے۔ شاید انہیں کرنل داور پر شبہ ہے۔ ایڈی اسی مشن پر کراچی میں رکا تھا۔ اسے میری بے خبری میں میری جیب میں ایک چپ ڈال دی تھی جس کے ذریعے وہ میری نقل و حرکت مانیٹر کر سکتا تھا۔ یہ ان کے پرانے حربے ہیں۔ حیرت ہے کہ اسے چپ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اس کا نتیجہ کیا رہا؟ جلال نے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اسے مل کر میں سیدھا اسٹیشن 4 گیا تھا۔ چپ وہی ہے۔ میں نے اطمینان سے ساری تفصیلات دہرا دی۔ وہ لوگ بھی بے وقوف نہیں ہیں، اپنی دانش میں خاصی محنت کر رہے ہیں۔ پوری کہانی سن لینے کے بعد جلال نے کہا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایڈی کے چلے جانے کے بعد اب نک تم سے کیوں ملنا چاہ رہا ہے، جبکہ صبح تک سوبراج کی آمد متوقع ہے۔ ہیں وہ صبح آ رہا ہے؟ وہ انکشاف سن کر ویرا حیرت سے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ غزالہ اور سلطان شاہ کے چہرے پر بھی حیرت اور استجاب کی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ اسے 3 پروازوں پر نشستیں بک کرائی ہیں۔ ان میں سے پہلی پرواز صبح 6 بجے کراچی میں لینڈ کرے گی، جلال نے بتایا۔ دیکھنا ہوگا وہ تینوں میں سے کس پرواز سے کراچی آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کل شام تک اسے کراچی میں ہونا چاہیے۔ تمہاری اطلاع کا ذریعہ قابل اعتماد ہوگا، کیا میں اس کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ ویرا نے محتاط الفاظ میں کہا۔ جلال اس کے سہمے انداز پر ہنس پڑا۔ تم لوگوں کو ہر سوال کی آزادی ہے۔ بینکاک مشرق بعید کا ایک مرکزی اور بہت سرگرم شہر ہے۔ وہاں دنیا کی تقریباً ہر ایجنسی کے کچھ نہ کچھ نفوذ سارا سال موجود رہتے ہیں۔ ان میں ہمارے 2 آدمی بھی ہیں جو وہاں ایک ٹیلرنگ شاپ چلا رہے ہیں۔ آج کل وہی دونوں سوبراج پر کام کر رہے ہیں۔ بینکاک میں اس نے اپنا سارا وقت شراب اور عورتوں میں گزارا ہے۔ اپنے ہوٹل سے بہت کم باہر نکلتا ہے۔ اپنے جلا وطنی کا غم غلط کر رہا ہوگا۔ ویرا ہنس کر بولی، مجھے یہ جان کر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بینکاک میں بھی تمہارے آدمی مامور ہیں۔ بڑی خبریں حساس شہروں سے جنم لیتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مؤثر طور پر وہاں موجود رہیں۔ جلال نے انکسار سے جواب دیا، کل سوبراج آ رہا ہے، آج نک ان سے ملنا چاہ رہا ہے۔ ان دونوں باتوں میں قریبی تعلق معلوم ہوتا ہے، غزالہ بولی۔ جو کچھ ہوگا رات کو سامنے آ جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اگر آج نک نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ سوبراج کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ سوچنا کیا ہے، اس کے یہاں آتے ہی اس کے پر کاٹ کے اسے پنجرے میں ڈالنا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ میں نے بتایا، یہ تو طے ہے کہ اس کا آزاد رہنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس پر تم ہاتھ ڈالو گے یا میں اپنی بساط پھیلا لوں؟ تم اسے کراچی پہنچتے ہی پکڑ لو گے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ ابھی تک پاکستان کا ایک معزز اور مراعات یافتہ قیدی ہے۔ اس کے یہاں پہنچتے ہی میری کوشش ہوگی کہ اس کی ساری مراعات منسوخ کر کے میری کلارک کی گمشدگی اور ارجن کمار کے قتل کے سلسلے میں اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرا دوں۔ یہ لمبا سلسلہ ہوگا، وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ہم لوگ ہی اس کی خبر لیں گے۔ کام کتنا ہی طول کھینچے، اس کے آتے ہی میرے آدمی اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔ تم بھول رہے ہو کہ وہ حشمت کا روپ بدل کر ہوٹل میں رہتا تھا اور وہاں کوبرا بن کر غیر ملکی ایجنٹوں سے ملتا تھا۔ غزالہ نے جلال کو یاد دلایا۔ مجھے سب یاد ہے، جلال نے اپنے سر کو ہلکا زخم دے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بار وہ گرفت میں آ جائے تو پھر اس سے ہر جرم کا حساب لے لیا جائے گا۔ پجیرو اور ارجن کمار کے معاملات پولیس کے ریکارڈ پر ہیں، میں ان سے پہل کروں گا۔ اس کے ساتھ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا بھی معاملہ ہے۔ سوبراج اور سنیل کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگ جانی چاہیے۔ اس بار سلطان شاہ نے نکتہ اٹھایا۔ ویری گڈ، جلال اپنا سر ہلا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے خوشی ہے کہ سب کو کوئی نہ کوئی بات یاد ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم سب جلال کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے خفگی سے کہا۔ جلال ذمہ دار آدمی ہے اور ابتدا سے سوبراج پر کام کر رہا ہے۔ اسے سب معلوم ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ تم لوگ بلا وجہ اس کا استاد بننے کی کوششیں کر رہے ہو۔ ایسا نہ کہو، انہیں بولنے دو، جلال نے ملائمت سے کہا۔
یہ استادی نہیں، ان لوگوں کا جوش و خروش ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس غدار کو جلد از جلد پیوند زمین ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک ویرا نے مجھے کوئی بات یاد نہیں دلائی۔ اس کی گرفتاری کے لیے ایک مضبوط کیس سیٹلائٹ فون کا ہے، ویرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریڈیو اینڈ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اسے پھانسی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ضرور ٹالا جا سکتا ہے۔ مقدمہ چلا تو اسے سال 6 مہینے کی سزا ہو جائے گی۔ یہ بات میں واقعی بھولا ہوا تھا، اس کے سیٹلائٹ فون پر ہمارا قبضہ ہونا ضروری ہے۔ نک پوری طرح سوبراج کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ اس کے لیے تم کیا سوچ رہے ہو؟ جلال نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الٹا سوال مجھ سے کر دیا۔ بین ڈیوڈ ان کی صفوں کا آخری آدمی تھا جو ہمارے ہاتھ آیا تھا، اور اس نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے راوی ان کے لیے عافیت ہی عافیت لکھتا چلا رہا ہے۔ کیوں نہ نک کو بین ڈیوڈ سے ملاقات کے لیے روانہ کر دیا جائے؟ نہیں ڈینی، میں ایسے کسی اقدام کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تم افراد سے لڑ سکتے ہو، ان کو نیست و نابود کر سکتے ہو، لیکن اداروں سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ نک یہاں اپنے ادارے کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کا قیام قانونی ہے۔ وہ مارا گیا تو کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا، تلخیاں بلا وجہ جنم لیں گی۔ کافی عرصے سے تم امریکیوں کے لیے نرم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، میں نے ہلکی سی شکایت کی۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے یار۔ پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین امریکیوں کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل کی یک طرفہ دنیا میں ایسے بیان معنی خیز ہوتے ہیں۔ یہ نرم دلی نہیں، مصلحت اور دانش مندی ہے۔ 10 برس کا لڑکا ایک پلے ہوئے پہلوان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لڑے بغیر ہار مان لے۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، تم اس سے اختلاف کر سکتے ہو۔ تم اسلام آباد میں باخبر حلقوں سے بہت قریب ہو، تمہاری کسی نپی تلی رائے سے اختلاف کرنا آسان کام نہیں ہے، میں نے متفکرانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ نک کا قتل کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے، کسی بڑے سانحے کا سبب نہیں بن سکتا۔ بظاہر مجھے بھی یہی نظر آ رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی امریکی کا خون اونٹ کی پشت کا آخری تنکا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ چھچورے سورما صابر نہیں ہوتے، وہ بات بات پر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ امریکی کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ یہ باتیں تم ڈینی کو اس لیے سمجھا رہے ہو کہ اس نے نک کے بارے میں تم سے مشورہ کیا ہے؟ اگر کوئی راہزن یا لٹیرا تم سے اجازت لیے بغیر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے تو کیا ہوگا؟ ویرا نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں سوال کیا۔ یہ سوال تم ہی کر سکتی تھی، میں ڈینی سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ راہزنوں اور لٹیروں کی وارداتوں میں مختلف حالات پائے جاتے ہیں۔ جلال نے ناصحانہ انداز اختیار کر لیا۔ سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، ان کی کارروائیوں پر اظہار افسوس کیا جا سکتا ہے، کسی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تمہاری ان باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ ہمارا چودھری ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے۔ ویرا بحث پر اتر آئی۔ ہمارا کوئی چودھری نہیں ہے، ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، یہاں بہت سی دوسری قومیں بھی بستی ہیں۔ یہ سب کی بدنصیبی ہے کہ طاقت کا توازن برباد ہو چکا ہے۔ اب امریکہ روئے زمین کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ جب تک طاقت کا کوئی نیا توازن نہیں بنتا، سب امریکہ کی بات سننے اور ماننے پر مجبور ہیں۔ وقت کے اس دہارے کے خلاف چلنے والے خسارے میں رہیں گے۔ اگر وہ اپنی طاقت کے بل پر عالمی غنڈہ بنا ہوا ہے تو بھی بات وہی رہتی ہے، ہم اس کی مرضی پر چلنے پر مجبور ہیں۔ صرف ہم نہیں، سب اس جبر کا شکار ہیں جو روس کی بربادی کے بعد ایک عفریت بن کر ابھرا ہے۔ پھر بھی وہ ہمیں ہر معاملے میں نہیں جھکا سکتا، اپنے شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ آج کے معروضی حالات میں ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ جلال رسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ تم سوبراج کے قصے کو بھول کر امریکہ کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ سلطان شاہ نے ویرا سے کہا۔